انگریز کو بلوچستان پر حکومت کرنے اور اس خطے کے وسائل سے لطف اندوز ہونے کے لیے باقی ماندہ ہندوستان کی طرح بالکل طاقت کا استعمال نہیں کرنا پڑا، بلکہ سرداروں کی ان کے قبیلوں پر بالادستی کو انگریز کی قوت سے اس قدر مستحکم کر دیا گیا کہ اب وہ بلوچ سردار جو کبھی ایک جمہوری حکمران کی طرح اپنے قبیلے کے معاملات چلایا کرتے تھے، ایک خونخوار ڈکٹیٹر کی طرح ابھر کر سامنے آ گئے۔ سردار اب ایک ایسا مطلق العنان سربراہ تھا کہ جس کے حکم کے سامنے پورا قبیلہ بے بس تھا۔ سردار کی ناراضی اب صرف سردار کی ناراضگی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ تاج برطانیہ کی قوت سے بھی ٹکرانا تھا۔ ایسی قوت و اختیار اور مکمل بادشاہت کا نشہ اس سے پہلے سرداروں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اپنے اس غلبے کے تحفظ کے لیے وہ انگریز پر دل و جان سے فریفتہ اور خدمت گزار بن گئے۔ 13 جولائی 1876 کو خان اف کلات خان خدائیداد خان سے معاہدے کے بعد انگریز نے عملاً سرداروں کو خان اف کلات کی عملداری سے نکال لیا تھا اور وہ مکمل طور پر انگریز حکومت کی چھتری تلے آ چکے تھے۔ رابرٹ سنڈیمین نے آہستہ آہستہ سرداروں کو خود مختاری کر کے ان کے عوام پر کلی اختیار کی راہ ہموار کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے لسبیلا کو ایک جداگانہ حیثیت دی گئی۔ جامع لسبیلا خان کو کلات سے آزاد کر کے اسے ایک آزاد الحاقی حیثیت دلائی گئی۔ رابرٹ سنڈیمین کی قبر بھی اسی لسبیلا میں ہے جہاں وہ ملیریا کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا۔ خان سے معاہدے کے بعد انگریز نے خان اف کلات سے کوئٹہ، نوسکی اور بولان کا علاقہ اجارے پر حاصل کیا اور پھر چمن، پسین، یوب اور دیگر وہ علاقے جو گنمک معاہدے کے تحت افغانستان سے حاصل کیے گئے تھے، ان سب کو ملا کر برٹش بلوچستان کے نام سے ایک ایجنسی تخلیق کی گئی، جس کی بنیادی حیثیت ایک سرحدی تصویری خطے کی تھی۔ کوئٹہ کے چلتن پہاڑ کے عقب میں جنوب کی سمت خان اف کلات کی ریاست تھی، جبکہ شمال مغرب کی جانب تقریباً 700 کلومیٹر لمبی سرحد جو افغانستان سے ملتی تھی، اس کے ساتھ آباد کئی میل چوڑی پٹی بھی برٹش بلوچستان میں شامل کر لی گئی، جس میں پنجپائی، کدگاب، نوسکی، چاغی، دالبندین، نوکنڈی اور تفتان کے شہر شامل تھے۔ خان اف کلات جو صدیوں سے افغان خطے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، بلکہ اکثر بلوچ سردار بھی نسل پشتون ہی تھے، اسے مکمل طور پر افغانستان سے کاٹ دیا گیا۔ یہ خطہ جسے برٹش بلوچستان کہتے تھے، انگریز کے لیے عسکری طور پر بھی بہت اہمیت رکھتا تھا اور معدنیاتی ذخائر سے مالا مال ہونے کی وجہ سے بھی بہت اہم تھا۔ یہ وجہ ہے کہ انگریز حکومت نے اپنی ساری ترقیاتی سرگرمیاں اسی خطے تک مرکوز رکھیں اور ریاست کلات ایک قدیم روایتی پسماندگی کا نقشہ بنی رہی۔